السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی RSN چینل۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، اللهم رب زدنی علما. محترم حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری اسلامی ماں اور بہنیں، تمام تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی و عظمت اس وحدہ لا شریک خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہم بنی نوع انسانوں کو اس روئے زمین کے اندر پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد ہمیں اشرف المخلوقات میں سے خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت ہونے کا شرف بخشا. تمام کے تمام نبیوں کے اوپر درود ہو، اور تمام کے تمام رسولوں کے اوپر خصوصاً بالخصوص ہمارا آپ کا آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی 2 آیت پڑھی گئی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد. آیت سورہ انبیاء کی ہے اور آیت 34 اور 35 ہے. اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے ایسے بیان کروں گا جو میرا موضوع ہوگا جس سے کسی بھی انسان کو اختلاف نہیں ہے، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے کوئی بھی فرد ہو، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی مسلک کا رہنے والا، کسی کو بھی اس بات پر اختلاف نہیں ہے، یعنی موت ایک اٹل حقیقت ہے. موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس کے تعلق سے گفتگو ہوگی.
چاہے امیر ہو و غریب، بادشاہ ہو فقیر، بچہ ہو یا بوڑھا، الغرض کہ کوئی بھی انسان ہو، ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے۔ کوئی بھی انسان اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، چاہے انسان اس دنیا کے اندر کتنی لمبی زندگی پالے، 1000 سال کی زندگی پالے، چاہے کتنی زندگی کیوں نہ پالے، انسان کی زندگی ختم ہونے والی ہے، انسان کو مرنا ہے، انسان کو اس دنیا سے جانا ہے۔ لیکن کامیاب انسان کون ہے؟ جو اس دنیا کے اندر رہ کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی کر لیتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لیتا ہے، اور اس دنیا کی زندگی کو غنیمت سمجھ کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ ایسے انسان، مرنا تو ہر انسان کو ہے۔ گاہے بگاہ ہے یہ خبر، گاہے بگاہ ہے یہ بات ہمیں اور آپ کو سننے کو ملتی ہے کہ فلاں شخص فلاں حادثے سے انتقال ہو گیا، فلاں شخص فلاں دن انتقال ہو گیا، یعنی اموات کی کثرت ہو رہی ہے، موت کی کثرت ہو رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن انسان جو ہے، انسان کا دل سخت اتنا ہو چکا ہے، اتنے سارے مرنے کی خبریں سن کر بھی انسان ابھی غفلت برت رہا ہے۔ انسان کی زندگی جو ہے، انسان کی زندگی نہ تو ٹس و مس نہیں ہو رہی ہے، جس طرح سے گاہے بگاہے انسان اموات کی کثرت دیکھ کر کے بھی عبرت حاصل نہیں کر رہا۔ تو بہرحال ہر انسان کو مرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مر جائیں گے تو کیا مطلب یہ لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ یعنی آپ کو بھی موت آئے گی، اور جو لوگ آپ کی موت کی انکار کر رہے ہیں انہیں بھی موت آئے گی، یا جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند دن ہے اس کے بعد تو دنیا سے چلے جائیں گے، تو کیا اگر آپ مر گئے، آپ اس دنیا سے چلے گئے، آپ کی وفات ہو گئی، تو کیا یہ انسان بھی زندہ رہیں گے؟ یہ انسان کو بھی جانا ہے، انسان کو بھی جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے کوئی بھی انسان ہو، جانور ہو، چرند ہو، پرند ہو، کوئی بھی نفس ہے، اگر اس کے اندر روح ڈالی گئی ہے، اگر اس میں روح ہے، جان ہے، تو ان کو ایک نہ ایک دن ختم ہونے والا ہے، ایک نہ ایک دن مرنا ہے وہ انسان کو، ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرح سفر کرنا ہے، اور وہاں جن و انس کے علاوہ حساب و کتاب تو دیگر مخلوقات کے نہیں ہے، لیکن جن و انس جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس لیے ان جن و انس کے لیے عذاب قبر ہے یا ثواب قبر ہے، جنت ہے یا جہنم ہے، اس دنیا کے اندر رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کیا ہے، رب کی رضا والا کام کیا ہے، رب کی خوشنودی والا کام کیا ہے، تو ایسے انسان جو ہے، ایسے انسان کے لیے اچھائی ہے جو اس دنیا کے اندر رہ کر کے رب کو بھول گیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو چھوڑ دیا ہے، اپنے جو تخلیق کا مقصد ہے اس مقصد کو بھول بیٹھا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سپرد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب کے اندر گرفتار کرے۔ تو یہ چیز ہے، بہرحال انسان کو مرنا ہے، چاہے انسان کی زندگی کتنے لمبی کیوں نہ مل جائے، ہر انسان کو مرنا ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا ہے کہ اگر کسی کو بقا ہوتی، کسی کو اس دنیا کی زندگی کے اندر ہمیشہ رہنا ہوتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کبھی نہیں جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات نہیں پاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی موت آنا یہ بھی ایک ایسی چیز ہے، ایسی شے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عبادت گزار جب بندے دنیا کے اندر نہیں رہے تو پھر دیگر بندہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ چاہے کوئی بھی نیک آدمی ہو انہیں بھی دنیا سے جانا ہے، برے آدمی ہو انہیں بھی دنیا سے جانا ہے۔ فرعون ہے، فرعون کو بھی دنیا سے جانا پڑا، آپ کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت گزار، تہجد گزار، تمام لوگوں کو ہدایت کے راستہ بتانے والے، جنت و جہنم کو اپنی زندگی میں دیکھ کر کے آنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے جانا پڑا ہے۔ چاہے امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، کوئی بھی انسان ہو، نیک ہو، بد ہو، برا ہو، ہر انسان کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، ہر انسان کو ایک نہ ایک دن جانا ہے، اور اس بات پر کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا ہے، موت سے پہلے آخرت کی تیاری کرنا ہے، تاکہ ہم اور آپ کی سفر آخرت جو ہے وہ آخرت کا سفر ہم اور آپ کے لیے آسان ہو، اور ہم اور آپ کیا کریں، اس آخرت کے سفر میں تیاری کریں۔ ایک انسان کو کہیں جانا ہوتا ہے، سفر کا معاملات ہوتا ہے، اگر تھوڑا ایک دن کا بھی سفر کیوں نہ کرنا پڑتا ہو، وہ توشادان تمام ساری چیزیں تیار رکھتا ہے کہ نہیں میں سفر میں جا رہا ہوں، ہمیں کیا وہ چیز ملے گی یا نہیں ملے گی۔ لیکن ایک انسان کو آخرت کا سفر کرنا ہے، اور یہ بہت ہی لمبا سفر ہے، اس کے تعلق سے انسان نہیں سوچتا، اس کے تعلق سے انسان نہیں سوچتا۔ کیوں؟ دیکھیے وہ صحابہ کرام کیسے سوچتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی رسول ہیں جن کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا کے اندر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان اطہر سے ایک مرتبہ نہیں بلکہ 18 مرتبہ جنت میں جانے کے سرٹیفکیٹ دی ہے کہ عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، یعنی عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے۔ اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے بھی کہے کہ آج کے بعد اسلام عثمان چاہے کوئی نیکی کرے یا نہ کرے عثمان جنتی ہے۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال ہے کہ جب بھی کوئی قبرستان سے گزرتے، کوئی قبر سے گزرتے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روتے کہ آپ کے رخسار، آپ کے گال پر لکیر پڑ جایا کرتا تھا، نشانات پڑ جاتے تھے۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کر بیٹھتے کہ عثمان غنی آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، دیگر تمام ساری چیزوں کی تذکرہ ہوتا ہے، آپ نہیں روتے، لیکن آپ کو جب آپ قبر کے پاس سے گزرتے ہیں یا آپ قبر کو یاد کرتے ہیں تو عثمان غنی کیوں اتنا روتے ہیں؟ بتایا جاتا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ آخرت کے سفر میں سے سب سے پہلا منزل یہ قبر کی زندگی ہے، یہ قبر ہے۔ اس منزل سے، اس سفر سے اگر کوئی انسان نجات پا گیا تو تمام چیز ان کے لیے آسانی ہوگی، تمام حساب و کتاب ان کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اگر کوئی انسان قبر کی زندگی ہی میں پھنس گیا پھر ایسے انسان ناکام ہے، ایسے انسان ناکام ہے اور خسارہ پانے والا انسان ہے۔ اس لیے قبر کی زندگی کو یاد کر کے، قبر کو یاد کر کے میں روتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، وہ تھے صحابہ کرام، آخرت کو یاد کر کے، قبر کے عذاب کو یاد کر کے، عذاب قبر کو یاد کر کے اس طرح سے روتے تھے، کیوں؟ وہ سمجھتے تھے کہ عذاب قبر کیا ہے۔ بہرحال ہمارے آپ کی زندگی میں وہ خوف نہیں ہے، ہمارے آپ کی زندگی میں وہ ڈر نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو عذاب قبر ہے، ثواب قبر ہے، جنت ہے، جہنم ہے، ہمیں اور آپ کو اس بات کے اوپر پختہ یقین نہیں ہے۔ اگر ہمیں اور آپ کو بھی اس بات کے اوپر پختہ یقین ہو جائے، اگر یقین ہو جائے اور بھروسہ ہو جائے کہ اس طرح سے ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، تو ہمیں اور آپ کو بھی ایک پل بھی ہم اور آپ سکون و چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اسی بنا پہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں کہ عذاب قبر کو دکھا دیا جائے۔ جو عذاب قبر ہوتا ہے، جو دنیا کے اندر انسان نیکی کر کے گیا ان کے لیے تو بھلائی ہے، لیکن جو برائی کر کے گیا ہے ان کے سامنے پھر ان کے لیے کیا عذاب ہے، وہ عذاب کو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں، رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب قبر کو دکھا دے، قبر کی عذاب کیا ہے، قبر کی سختیاں کیا ہے، اس سختی کو رب تبارک و تعالیٰ کو دکھا دے۔ اگر میں دعا کروں تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کی دعا کو نہیں جھٹلاتا، نبیوں کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اگر میں دعا کروں تو عذاب قبر دکھا دیا جائے، لیکن میں اس بات سے ڈر گیا ہوں، اس بات سے خدشہ کھا گیا ہوں کہ اگر کوئی انسان عذاب قبر کو دیکھ لے، عذاب قبر کتنا سخت ہے، عذاب قبر کتنا خطرناک ہے، قبر کے اندر کتنا عذاب ہوتا ہے، اگر عذاب قبر کو دیکھ لے انسان تو انسان مردے کو دفنانا بھول جائے، مردے کو قبرستان کے اندر لے جانا بھول جائے اور مردے اسی طرح سے زمین کے اندر پڑے رہے، کیونکہ مردہ قبر کے اندر نہیں دفنائے گا، انسان جانے گا کہ یہ اتنا تکلیف دہ عذاب ہے، اس کے اندر اتنا سختی ہوتی ہے، انسان عذاب قبر کو دیکھ کر کے مردے کو کہیں دفنانا نہ بھول جائے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے رک گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرمایا کہ عذاب قبر اگر جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو، جو میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھ لو تو تم ہنسو کم رو وہ زیادہ اور جنگلوں کی طرح نکل جاؤ۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں، اس لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار روتے تھے، قبر کے پاس سے گزرتے تھے، قبر کے پاس سے گزرتے تھے، یہاں تک کہ ہمارا آپ کا آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب قبر کے پاس جاتے تو روتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب روتے تو صحابہ کرام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے صحابہ کرام بھی روتے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہے، اپنے والدہ کی قبر پر پہنچے ہیں، وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اشک جاری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منظر کو دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کی طرح دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، اس حالت کو دیکھ کر کے صحابہ کرام بھی رونے لگے، بعد میں سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں روئے؟ بتایا گیا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت چاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں نے اجازت چاہا کہ مجھے میرے ماں باپ کے تعلق سے استغفار کرنے کا حکم دے دیں، استغفار میں کروں رب تبارک و تعالیٰ سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، عذاب
قبر بڑا سخت ہے، عذاب قبر بڑا سخت ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ زندگی کے اندر رہ کر کے آخرت کی تیاری کرنا ہے، موت کی تیاری کرنا ہے، قبر کی تیاری کرنا ہے۔ اور یہ انسان کو تو کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، کوئی انسان کے لیے بقا نہیں ہے، ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر انسان چاہے کوئی بھی جتنے ساری چیزیں ہیں تمام کے تمام فنا ہونے والی ہے، سوائے میرے رب کی ذات یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی باقی رہے گی، تمام ذات ختم ہونے والی ہے، تمام ذات ختم ہونے والی ہے۔ آئیے میں حدیث کے ذریعے سے اس بات کی وضاحت کروں۔ آئیے آپ لوگ بارہا سنے ہوں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ۔ موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے جل قدر پیغمبر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ بات کرتے تھے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ان کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی موت کی باری آئی، موت کا وقت قریب آیا، ان کے پاس فرشتے آیا، ان کے پاس ملک الموت آیا، اور ملک الموت آنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح کو قبض کرنا چاہا، ان کے روح کو نکالنا چاہا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرشتے کو ایسا تھپڑ رسید کیا، فرشتے کو ایسا مارا کہ ایسے مار کی وجہ سے ان کے فرشتے کی آنکھ نکل گئی، فرشتے کی آنکھ نکل گئی۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ فرشتہ پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تم نے ایک ایسے انسان کے پاس ہمیں بھیج دیا ہے جو موت کو پسند نہیں کرتا، مرنا گوارا نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ ان کو آنکھ لوٹا دی، اور آنکھ لوٹانے کے بعد کہا جاؤ پھر سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر سے جاؤ، اور ان کے پاس ایک شرط رکھو کہ اگر تم زندگی چاہتے ہو تو زندگی تمہیں اتنا ملنے والی ہے کہ ایک بیل کے پیٹھ پر تم اپنا ہاتھ رکھ لو، ایک بیل جو ہے اس بیل کے پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھ لو، اس کے بعد ہاتھ رکھنے کے بعد جتنے سارے بال آئے 1 سال مزید ہے، 1 سال مزید ہے، یعنی جتنے ان کے اس پیٹھ کے ہاتھ رکھنے کے بعد جتنے بال آئیں گے اتنے سال تمہیں زندگی ملے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا پھر اس کے بعد کیا ہے؟ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ کہا پھر تو دنیا کے اندر تو ہمیشگی نہیں ہے، دنیا کے اندر تو رہنا نہیں ہے، پھر اس کے بعد جانا ہے، پھر تمہارے اوپر موت آئے گی، پھر موت واقع ہوگی اور پھر تمہیں مرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر ابھی مجھے موت ابھی گوارا ہے، ابھی منظور ہے، ابھی مجھے لے چلو، موت ابھی مجھے منظور ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ انسان کی زندگی چاہے کتنا لمبی کیوں نہ ہو جائے، انسان کی زندگی 100 سال ہو جائے، 110 سال ہو جائے، 1000 سال زندگی کیوں نہ ہو جائے، انسان کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ تو ہم اور آپ کو عقل مند انسان وہی ہے جو اس دنیا کے اندر رہ کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی کر لیتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر لیتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری والا کام کر لیتا ہے، آخرت کی تیاری کر لیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ایسے انسان کو عقل مند کہا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری آیا۔ ایک انصاری آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے ہیں۔ سلام کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سوال پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سے کچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں، آپ سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کچھ جانکاری لینا چاہتا ہوں، آپ بتائیے اس کے مطلب کیا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ سب سے بہتر انسان کون ہے، سب سے افضل انسان کون ہے؟ آپ بتاتے ہیں احسن اخلاق، جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہو، جن کا اخلاق سب سے اچھا ہو، وہ انسان سب سے افضل انسان ہے، سب سے بہتر انسان ہے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا ہے اے اللہ کے رسول افضل انسان تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ بہتر انسان کون ہے، افضل انسان کون ہے، اچھے مومن کون ہے۔ اے اللہ کے رسول اب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ عقل مند انسان کون ہے، سب سے زیادہ عقل مند انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ عقل مند انسان وہ ہے جو موت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہو، یعنی موت کو کبھی بھولتا نہیں ہو، لذتوں کو ختم کرنے والی، لذتوں کو توڑ دینے والی ایسے شے موت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہو، ایسا انسان سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ کیوں؟ جب موت کو انسان ہمیشہ یاد رکھے گا، موت سے غفلت نہیں برتے گا، مرنے سے ہمیشہ انسان کیا کرے گا؟ موت کو یاد رکھے گا، اور اسے معلوم ہوگا کہ ہمیں ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اور مر کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں منہ دکھانا ہے، وہاں حساب و کتاب دینا ہے، وہاں جنت و جہنم ہے۔ تو انسان کیا کرے گا؟ آخرت کی تیاری کرے گا۔ تو سب سے زیادہ عقل مند انسان کون ہے؟ جو اس دنیا میں رہ کر کے ہمیشہ موت کو یاد کرتا ہو، موت ان کی زندگی سے موت سے غفلت نہ برتا، سب سے زیادہ عقل مند انسان وہی ہے۔ اور ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے
ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے شیخ شادی نے لکھا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے، تاکہ تمہیں دیکھ لے، تمہارے امتحان لے، تمہیں پرکھے کہ احسن عملا، کہ تم سے اچھا عمل کون کرتا، تمہیں سب سے بہتر عمل کون کرتا ہے۔ تو تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جو موت کو یاد کون رکھتا ہے، جب انسان موت کو یاد رکھے گا، رب تبارک و تعالیٰ کو نہیں بھولے گا، رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرے گا، آخرت کی تیاری کرے گا۔ موت کو یاد رکھنے کے 3 فائدے ہیں۔ موت کو یاد رکھنے کے 3 فائدے ہیں۔ سب سے پہلے فائدہ یہ ہے، موت کو ایک انسان یاد رکھتا ہے کہ ہمیں مرنا ہے، ہمیں جانا ہے، آخرت کے اندر حساب و کتاب ہے، عذاب قبر ہے، ثواب قبر ہے، جنت ہے، جہنم ہے۔ جب انسان کو یہ چیز موت یاد آئے گی، موت یاد رہے گی، تو وہ انسان کیا کرے گا؟ گناہ کرے گا بھی تو فوراً توبہ کر لے گا۔ گناہ ان سے انسان سے ہو جائے گا، کیونکہ انسان ہے، گنہگار ہے، گناہوں کا پتلا ہے، گناہوں کا پتلا ہے، انسان سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہے، خطائیں ہوتی ہے۔ تو جب وہ انسان موت کو یاد رکھے گا، کوئی بھی گناہ کرے گا، وہ انسان کوئی بھی گناہ کرے گا، چھوٹے سے چھوٹے گناہ ہو یا بڑے سے بڑے گناہ ہو، جب موت کو یاد رکھے گا وہ انسان تو فوراً توبہ کر لے گا۔ دوسری چیز، جب وہ انسان موت کو یاد رکھے گا، انہیں مرنا ہے، اس بات کے اوپر یقین ہوگا، تو انسان کو کم ہی کیوں نہ ملتا ہو، کبھی تھوڑا ہی کے اندر وہ صبر کر لیتا ہے، تھوڑا ہی کے اندر قناعت کر لیتا ہو، تھوڑا ہی کم ہی ملتا ہو انسان کو، زیادہ کروڑ پتی نہ ہو، ارب پتی نہ ہو، لاکھ پتی نہ ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو رزق دیتا ہو، وہی رزق کے اوپر صبر کر کے، قناعت کر کے اسی پر کیا کرتا ہے؟ اسی کے اوپر صبر کر لیتا ہے، قناعت کر لیتا ہے۔ دوسرا فائدہ۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جو انسان موت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہو، موت ان کی زندگی سے غافل نہیں رہتا ہو، موت کو نہیں بھولتا ہو، مرنا ہے اس بات کے اوپر یقین ہے ایسے انسان کو، تو وہ انسان کیا کرتا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والا کام کرتا ہے کہ رب کیسے راضی ہو جائے، رب تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی کیسے ہمیں مل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت کے اندر کیسے داخلہ دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب قبر سے کیسے بچا لے۔ تو وہ انسان اس چیز کو یاد رکھے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرے گا، رب کی عبادت کرے گا۔ تیسری چیز، لیکن جو انسان یہ 3 چیزیں، موت کو یاد رکھنے والا کیا کرے گا؟ موت کو یاد رکھنے والا توبہ، اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کر لے گا۔ اسی طرح سے موت کو یاد رکھنے والا کیا کرے گا؟ تھوڑا بھی ان کو کیوں نہ ملتا اسی پہ صبر کر لے گا، قناعت کر لے گا، زیادہ ادھر ادھر منہ نہیں مارے گا، حرام کاری نہیں کرے گا، حرام سے ان کے دل و دماغ کے اندر ایسا ذہن نہیں بنا ہوگا کہ چاہے ہمارا جیب بھر جائے، چاہے حرام سے آئے یا حرام حلال سے آئے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اس چیز کو وہ پرواہ نہیں کرے گا، بلکہ وہ کیا کرے گا؟ تھوڑا ملے گا اسی پہ صبر کر لے گا۔ تیسری چیز، وہ کیا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرے گا۔ لیکن جو موت سے غفلت برتتا ہے، ان کی زندگی کے اندر موت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ انسان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں مرنا ہے، تو انسان پھر 3 برائی کرے گا۔ 3 برائی کیا کرے گا؟ وہ انسان کیا کرے گا؟ سب سے پہلے تو موت سے آخرت کی کوئی تیاری نہیں کرے گا، آخرت کی کوئی تیاری نہیں کرے گا، رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی عبادت والے کام نہیں کرے گا۔ دوسری چیز، انہیں ملے گا چاہے وہ کروڑ پتی کیوں نہ ہو، ایک سونے کے وادی کیوں نہ ہو جائے، دوسری وادی کی تلاش میں رہے گا کہ اور ایک وادی ہو جائے تو اچھا ہے، اور تھوڑا آ جائے تو اچھا ہے۔ اور وہ کیا کرے گا؟ عبادتوں میں سستی کرے گا، کاہلی کرے گا، توبہ کی توفیق نہیں ہوگی، توبہ نہیں کرے گا کیونکہ موت یاد نہیں ہے۔ اسی طرح سے ان کو بہت زیادہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مال سے کیوں نہ نواز رہا ہو، دولت سے کیوں نہ نواز رہا ہو، تمام سارے دولت ہونے کے باوجود بھی مارا پھرے گا، کہے گا دولت اور ہو جائے، حل بھی مزید اور ہمیں چاہیے، اور چاہیے، اس کے حوص میں اور آگے بڑھے گا۔ توبہ کی توفیق نہیں، زیادہ کی لالچ۔ تیسری چیز، عبادتوں سے غفلت، عبادت سے دور ہو جائے گا انسان، عبادتوں سے غفلت برتے گا انسان، عبادتوں سے کوسوں دور چلا جائے گا انسان۔ کیوں؟ اس کو لالچ لگ گیا، اس کو موت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ لیکن موت کو جن کو فکر لاحق ہو جاتی ہے، وہ انسان پھر چین و سکون سے نہیں بیٹھتا، چین و سکون سے نہیں بیٹھتا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ اور کتنے ایسے انسان ہیں، بارہا خبر سنتا ہے کہ فلاں شخص مر گیا ہے، بارہا اپنے کندھوں پہ جنازے کو اٹھاتا ہے، لیکن پھر بھی بارہا قبرستان پہنچتا ہے، اور بارہا قبرستان پہنچنے کے بعد مٹی اپنے ہاتھوں سے جا کے ڈال کے آتا ہے، بارہا بے قصو مجبور چھوڑ کر کے چلا آتا ہے۔ اے انسان، تمہاری زندگی کی یہی حقیقت ہے، تمہاری زندگی یہی ہے۔ ہر انسان دیکھتا ہے کہ قبرستان تک پہنچ رہا ہے، ہر انسان اپنے گلے، اپنے کندھے
اپنے جنازے کو اٹھا رہا ہے، ہر انسان تدفین کر رہا ہے، ہر انسان جنازے میں شریک ہو رہا ہے، تمام کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان کو آخرت یاد نہیں آ رہی ہے، انسان آخرت کی تیاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا سخت کر دیا ہے، انہیں موت سے، یہ موت ہمیں اور آپ کو خبر دیتی ہے، ہمیں اور آپ کو موت ایک خبر دے رہی ہے کہ انسان، ایک غفلت انسان، تم زندگی کے اندر غفلتی برت رہے ہو، زندگی کے اندر جو تم اس طرح سے بے ڈھنگی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہو، شریعت کو چھوڑ کر کے، رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر کے، رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو چھوڑ کر کے تو جدھر بھاگ رہے ہو، یہ تمہاری زندگی نہیں ہے، بلکہ اے انسان تمہاری زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، تمہاری زندگی تو موت کے بعد تمہیں اچھی زندگی مل جائے، یہ زندگی تمہارے لیے ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ ہے انسان کی زندگی۔ تو آخرت کو، موت کو انسان یاد رکھنے والے کبھی عبادت کو نہیں چھوڑے گا، کبھی رب کی بندگی کو نہیں چھوڑے گا۔ لیکن جو انسان غفلت برتتا، انسان کتنا دیکھیے کس طرح سے انسان کا دل سخت ہو چکا ہے۔ انسان کیا سمجھتا ہے کہ ہم بڑے ہو کر کے مریں گے، بوڑھے ہو کر کے مریں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ کتنے جوانے کے اندر انسان چلے گئے، کتنے بوڑھے کے اندر انسان گئے، کتنے ابھی ماں کے پیٹ سے ابھی باہر ہی آئے تھے کہ ابھی ان کی وفات پا ہو گئی، ابھی دنیا سے چلے گئے۔ تو انسان یہ موت یہ نہیں پہچانتا کہ چھوٹا ہے یا بڑا، امیر ہے یا غریب، بوڑھا ہے یا کمزور، جوان ہے یا کس طرح سے انسان ہے۔ موت جن کے پاس آ جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی انسان کے وقت مقرر آ جاتا ہے، ایک پل بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا، ایک سیکنڈ بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ایک انسان کی زندگی سمجھ لیجیے 60 سال 60 گھنٹے 60 سیکنڈ رکھا ہے، 60 سال 60 گھنٹے 60 سیکنڈ رکھا ہے، تو 61 سیکنڈ بھی جینے کا حق نہیں ہوتا، یا تو 59 سیکنڈ ان کو جینے کا حق نہیں ہوتا ہے۔ اگر 60 سال 60 منٹ 60 سیکنڈ رکھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت کیا کرتا ہے، ان کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سانسوں کو جان رہا ہے، ہمارے دھڑکنوں کو جان رہا ہے۔ کوئی ڈاکٹر، بڑے سے بڑے ڈاکٹر آ جائیں، اگر ہم ان ڈاکٹر سے سوال ہم اور آپ کریں کہ ہم پوری زندگی میں کتنے مرتبہ سانس لے چکے ہیں، زندگی میں ہم اور آپ آکسیجن جو لیتے ہیں، سانس جو لیتے ہیں، ایک بڑے سے بڑے ڈاکٹر چاہے کتنے بھی ماہر فن ہو، ان سے پوچھیں کہ ہماری زندگی یہ ہے، ہماری عمر پیدائش یہ ہے، تاریخ پیدائش یہ ہے، ہم یہ ڈیٹ کو پیدا ہوئے ہیں اور اس ڈیٹ تک آج تک میں کتنا سانس لے لیا، کیا مال کوئی ڈاکٹر نہیں بتا سکتا۔ لیکن میرے رب تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دھڑکنوں کو جاننے والا ہے، ہمارے دھڑکن کو جان رہا ہے۔ اس لیے اگر کوئی انسان کی موت کے وقت قریب آتا ہے تو موت کے وقت قریب آنے سے ان کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی مہلت نہیں دی جاتی ہے، 1 سیکنڈ کے لیے مہلت نہیں دی جاتی ہے، ان کو اسی حالت میں دبوچتا ہے۔ اب انسان کی زندگی اس کے بعد ہے، اچھا اعمال اگر کیا ہے تب تو ان کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر برا اعمال کیا ہے تو ان کے لیے خرابیاں ہیں۔ کیا خرابیاں ہیں؟ انسان کے جب موت کا وقت آتا ہے، انسان کے جب موت کا وقت آتا ہے تو انسان قریب دیکھتا، اپنے حالات کو دیکھ لیتا ہے کہ مجھے کیا چیز ملنے والی ہے۔ اگر نیک روح ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے والا ہوتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کرنے والا ہوتا ہے، شریعت کی پابندی کرنے والا انسان ہوتا ہے، تو ایسے انسان کیا کہتا ہے کہ ان کو موت کے بعد فوراً کہتا ہے کہ مجھے لے چلو، جلدی لے چلو، مجھے یہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے یہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے جلدی لے چلو، ہمارے ٹھکانے تک پہنچا دو، ہمارے قبرستان تک پہنچا دو، ہمارے قبر تک پہنچا دو۔ اگر اچھا روح ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے، شریعت کے پابند ہوتا ہے، تو انسان اس دنیا کے اندر رہنا گوارا نہیں کرتا کہ مجھے جلدی پہنچا دو۔ لیکن وہیں پر اگر ایک برا انسان ہوتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا بھول گیا ہوتا ہے، موت کو یاد نہیں کرنے والا انسان ہوتا ہے، غفلت برتنے والا انسان ہوتا ہے، تو انسان پھر کہتا ہے ہاں حالات نے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، مجھے کہاں چھوڑنے جا رہے ہو، مجھے اپنے پاس رکھو۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو عقل مند انسان وہی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر رہ کر کے موت کو یاد کرتا ہو اور موت کو یاد کر کے آخرت کی تیاری کرتا ہو۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ بہرحال انسان کی زندگی چاہے کتنا کیوں نہ مل جائے، انسان کی زندگی 1000 سال مل جائے نا، آج تو انسان کی امت محمدیہ کی زندگی جو ہے 60 سال کی زندگی ہے، 1000 سال کی بھی زندگی اگر انسان کو مل جائے لیکن ایک نہ ایک دن موت مرنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی، جو ہمارا آپ کا بابا آدم علیہ السلام ہے، ان کی زندگی 1000 سال کی تھی، 1000 سال کی زندگی تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کے پیٹ سے ان کی ذریت کو نکالا تو ان میں سے ایک نبی، ایک پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام بہت خوبصورت نظر آئے۔ تو نظر آنے کے بعد دیکھے کہ ان کے عمر بھی لکھ دیا جاتا تھا، عمر بھی لکھا ہوا تھا کہ اس کی عمر کیا ہے، 60 سال ہے۔
اس کی عمر 60 سال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت آدم علیہ السلام سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ خوبصورت بندہ جو ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے بجلی جیسا چمک رہا ہے، یہ کون ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ یہ آخری امت میں یہ نبی بن کر کے آئیں گے، یہ داؤد علیہ السلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت آدم علیہ السلام سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی عمر کتنا ہے؟ ان کی عمر کتنا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ روایت صحیح روایت ہے، ترمذی کے اندر روایت موجود ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کی عمر جو ہے 60 سال کی ہے، ان کی عمر جو 60 سال کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں ان کی عمر تو بہت کم ہے، اس لیے ایسا کیجئے کہ آپ ہمارے عمر جو 1000 سال کی زندگی ہماری ہے، جو میں 1000 سال دنیا کے اندر جیوں گا، وہ 1000 سال کی زندگی میں سے ایسا کیجئے کہ آپ ان کو 40 سال دے دیجئے، ان کو 40 سال دے دیجئے۔ آدم علیہ السلام کی اجازت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی زندگی میں ان میں ایڈ کر دیا، شامل کر دیا، داخل کر دیا، اور ان کی زندگی 100 سال ہو گئی۔ ان کی زندگی 100 سال ہو گئی، ان کے 1000 میں سے 40 نکل گئی، 1000 میں سے 40 نکل گئی۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کے پاس آدم علیہ السلام کے پاس روح قبض کرنے والے فرشتے کو بھیجا، تو آدم علیہ السلام کہا کہ ہماری زندگی تو ابھی باقی ہے، ہماری زندگی کی ابھی تو زندگی، ہماری عمریں باقی ہے، ہم 40 سال اور جئیں گے دنیا کے اندر، ہماری زندگی باقی ہے، اس کے بعد ہمیں دنیا سے فنا ہونا ہے، اس کے بعد ہمیں دنیا سے جانا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو یاد دلائے گا کہ آپ کو یاد نہیں ہے، آپ بھول گئے، شاید آپ بھول گئے، کیونکہ آپ نے اپنی زندگی، آپ کی عمر جو ہے، اس عمر میں سے آپ نے داؤد علیہ السلام کو دے چکا ہے، وہ داؤد علیہ السلام کو آپ دے چکے ہیں، اس لیے آپ کی عمر اب مکمل ہو گئی ہے۔ اسی دن سے کہا کہ ابن آدم جو ہے، اولاد کے آدم بھولنے والی ہے، انسان سے بھول ہو جاتی ہے، انسان سے۔ اور حدیث کے اندر زیادہ روایت آیا کہ اسی دن سے تحریر کر لینے کی شکل آیا کہ کوئی انسان کا کوئی معاہدہ کیوں نہ ہو، کوئی انسان لکھ لے، تحریر کر لیں، ان کو کیا کریں، لکھ کر کے رکھ لیں تاکہ انسان یاد دہانی ہو جائے۔ تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی 1000 سال کی زندگی مل گئی، لیکن دنیا سے جانا پڑا۔ کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام کی زندگی 1000 سال ملنے کے بعد دنیا سے جانا پڑا۔ تو کوئی بھی انسان اس دنیا کے اندر باقی رہنے والے نہیں ہے، ہر انسان کو جانا ہے۔ میرے بھائی، عقل مند وہی ہے جو اس دنیا کے اندر رہ کر کے آخرت کی تیاری کر لیتا ہے۔ اور ہم اور آپ بارہا گاہے بگاہے دیکھتے رہتے ہیں، گاہے بگاہے سنتے رہتے ہیں کہ اموات ہو رہے ہیں، موت ہو رہے ہیں، انسان دنیا سے آ رہا جا رہا ہے، انسان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور انسان چلتے پھرتے انسان ہمارے دنیا سے، ہمارے چلتے پھرتے انسان ہے، خواہشیں اور تمنا اور آرزویں لے کر کے انسان جیتا ہے، لیکن اچانک موت آتی ہے، دبوچ لیتا ہے، دنیا سے لے کے چلا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ آخرت کی تیاری کریں، اسی میں ہم اور آپ کے لیے فائدہ ہے۔ ہم اور آپ جہاں پر کمائیں، وہاں پر ہم اور آخرت کے لیے بھی کمائیں، جہاں پر ہم اور آپ کمائیں وہاں آخرت کے لیے کمائیں۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے اندر تو کماتے ہیں، دنیا کے لیے، ساز و سامان کے لیے، جو چھوڑ کر کے جانے والے اس کے لیے تو محنت کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، ہم اور آپ جو لے کر کے جانے والے اس کے لیے محنت نہیں کرتے، جو لے کے جائیں گے اس کے لیے محنت نہیں کرتے، آخرت کے لیے تیاری نہیں کرتے، آخرت کے لیے نہیں سوچتے۔ میرے بھائیوں، اتنا ہم اور آپ بے بس ہو جائیں گے، اتنا کمزور ہو جائیں گے، اتنا لاچار ہو جائیں گے، جب ہم اور آپ مریں گے تو ہمارا آپ کی اگر جسم پہ اندر، جسم میں اگر ایک ٹچ کیا ہوا، ایک لگا ہوا اگر بنیائن بھی ہے تو اس کو بھی کینچی سے کاٹ کے نکال لیا جائے گا، اس کو بھی ساتھ جانے نہیں دیا جائے گا۔ اس طرح سے ہمارا آپ کے جو قبرستان، قبر کھودنے کے لیے جو پھوڑا کدال لے کے جائے گا، اس کو بھی واپس لے، اس کو بھی وہاں سے واپس پلٹ کر کے آنا پڑے گا، اس کو بھی واپس لے کر کے انسان آ جائے گا۔ تو انسان کے لیے کیا ہے؟ انسان کہتا ہے کہ انسان کے لیے، انسان کے ساتھ جب مرتا ہے انسان، اس دنیا سے جاتا ہے انسان، تو انسان کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہے، 3 چیزیں جاتی ہے، ان میں سے 2 واپس آ جاتی ہے، ایک ساتھ جاتی ہے، ایک ساتھ جاتی ہے۔ مرتا انسان 3 چیزیں کیا جاتی ہے؟ اولاد جاتی ہے، اولاد کندھے کا سہارا لے کر کے، چاہے کتنا بھی برے اولاد ہو، ماں باپ کے مرتے وقت کیا قریب ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کندھے کا سہارا لے کر کے قبرستان تک جاتا ہے، اولاد واپس آ جاتی ہے، واپس نہیں وہ اولاد ان کے وہاں پہ نہیں رہے، قبرستان میں نہیں رہتا ہے، واپس آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے مال جاتے ہیں، مال ساتھ میں جاتا ہے۔ مال کیا؟ وہی قبر وغیرہ کھودنے کے لیے جو چیز آلات ہوتے ہیں لے کے جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ بھی واپس آ جاتے ہیں۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں کہتا کہ چلو یہ مر گیا ہے، کدال پھوڑا لے کر کے آئے ہیں، بابا مر گیا تھا، چلو یہیں پھینک دیتے ہیں، کوئی نہیں پھینکتا ہے، وہ بھی واپس آ جاتی ہے۔ یہ 2 چیزیں، مال اور اولاد واپس آ گئی، مال اور اولاد واپس آ گئی۔ لیکن تیسری چیز جو ساتھ جانے والی ہے وہ اعمال ہے۔ میرے بھائی، ہم اور آپ اعمال کتنے کر رہے ہیں ذرا سوچیں، ہم اور آپ اعمال کتنے کر رہے ہیں ذرا سوچیں، اور یہی چیز ہمارے آپ کی کام آئے گی۔ میرے بھائیوں، انسان، حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان کہتے رہتا ہے، انسان دوڑتے رہتا ہے، رٹ لگاتا ہے، یقول عبدی مالی مالی، ہائے میرا مال، ہائے میرا مال، ہائے میرا مال، ہائے میرا مال۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا مال وہی ہے، اس کا مال جو ہے
وہی ہے جو اس نے پہن لیا، اس کے مال وہی ہے جو وہ کھا کے ختم کر دیا، جسم لگ گیا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو آخرت کی تیاری کرنا ہے، آخرت کی تیاری کے رب تبارک و تعالیٰ کو نہیں بھولنا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنا ہے، اس دنیا کے اندر رہ کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ اگر ہم اور آپ کی زندگی ملی ہے، اگر ہم اور آپ اسی طرح سے زندگی ہم اور آپ گزار دیں گے، پھر ہم اور آپ کی زندگی نہ زندگی سے بہتر ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو ہوش کا ناخون لینا ہے، ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے، آخرت کی تیاری کرنا ہے، شریعت کا پابندی کرنا ہے، شریعت کا پابند ہونا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنا ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ جانے والی وہی چیز ہے، ہمارے ساتھ ہمارے اعمال جانے والی ہے، دوسرے شے نہیں جائیں گے۔ کتنے سارے دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر رہتے تھے۔ بہرحال میں نے یہ موضوع کو کیوں رکھا، یہ موضوع کو اس بنا پہ رکھا، ہم اور آپ گاہے بگاہے یہ بات سنتے رہتے کہ فلاں شخص کی اموات ہو گئی، فلاں شخص کی اموات ہو گئی۔ تو اس بنا پہ میں نے یہ موضوع کو رکھا تاکہ انسان کو سمجھ میں آئے، انسان سمجھے، آخرت کی تیاری کرے۔ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، دنیا ابھی ہم اور آپ انسان کیا کرتا، کاروبار کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، لیکن فرشتے اگر وہی کاروبار کے موقع پر آ جائے تو فرشتے سے ہم اور آپ نہیں کہہ سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے ذرا کاروبار کر رہا ہوں، ابھی ڈیل ہو رہا ہے، ابھی سامان خرید و فروخت ہونے کا وقت ہو رہا ہے، ذرا 1 منٹ کا چھوٹ دے دو، ذرا یہ ڈیل ہو جانے کے بعد، سامان بیچ لینے کے بعد میرا کیا کرنا، میرا روح قبض کر لینا۔ یا جب فرشتے ہمارے پاس آئیں گے، ہم اور آپ سفر میں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے ذرا گھر تو پہنچنے دو، اس کے بعد موت آ جانا، اس کے بعد ہمارا روح قبض کر لینا، کیونکہ ایک پل کے لیے ہم اور آپ کو مہلت نہیں ملے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو، موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ بہرحال یہیں سے اپنے بات کو ختم کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ مولا کریم جو اس دنیا سے جا چکا ہے ان کی مغفرت فرما دے۔ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے تو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کی توفیق دے دے، اس کے بعد مولا کہ ہم تمام مسلمانوں کی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ مولا کریم جہاں پر تمام دنیا کے انسان گزر چکے ہیں، تمام انسان دنیا سے جا چکے ہیں، مولا کریم ان کی مغفرت فرما دے، لیکن خصوصاً بالخصوص ہمارے صدر صاحب جو ہیں، ان کے سسر محترم جسے ماموں کہا جاتا ہے، ان کی بھی وفات ہو گئی ہے، ہمیں بھی خبر ان کے تعلق سے آیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہ انسان ثواب قبر کے اندر مبتلا ہے تو مولا کریم ان کے ثواب قبر کے اندر اور مزید اضافہ کر دے، مولا کریم ان کے قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اگر مولا کریم ہم تو بہتر جانتا ہے کہ کیا ان کے حالات ہو رہے ہیں، اگر عذاب قبر کے اندر گرفتار ہے تو مولا کریم انہیں بخش دے، اور مولا کریم انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ علیین کے اندر ان کے نام کو درج کر دے، اور مولا کریم ان کے لیے قبر کو جنت کا باغ بنا دے اور کروڑ جنت نصیب فرما۔ مولا کریم اور جو بھی اس دنیا سے جا چکا، کوئی بھی انسان ہو، چاہے کوئی بھی مومن ہے اس دنیا سے جا چکا ہے، مولا کریم عذاب کے اندر مبتلا ہے یا ثواب کے اندر مبتلا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن ہم مومن ہیں، حسن ظن رکھتے ہیں، اچھا ظن رکھتے ہیں کہ وہ بہرحال جیسا بھی ہے اچھائی کے اندر مبتلا ہے، تو مولا کریم ہر انسان کو تو عذاب قبر کو دور کر دے، اور عذاب قبر کو دور کر کے ان کے قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، اور جو بھی اس دنیا سے جا چکا، جو دنیا کے اندر رہ رہا ہے اور آخرت کی تیاری نہیں کر رہا ہے، آخرت کو بھول چکا ہے، آخرت کو بھول چکا، رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی نہیں کر رہا ہے، تو مولا کریم تو ان کی بندگی کرنے کی توفیق دے دے اور دنیا کے اندر رہ کر کے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے دے۔ تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان ربک عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون